سے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 9 کلاس آج کا ہمارا ٹاپک ہے جسمانی اور ذہنی صحت، یعنی انسان کے جسم کا اور اس کے ذہن کا صحت مند ہونا، اور جسمانی ریاضت یعنی ورزش۔ جسمانی ریاضت ورزش کے معنوں میں آئے گا۔ سب سے پہلا جو ہمارا پیراگراف ہے اس کی ہیڈنگ ہم بنائیں گے مفہوم۔ اسلام کے پیش نظر ایسے معاشرے کی تشکیل ہے، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو اسلام ایسا معاشرہ بنانا ہے جس کے تمام شہری صحت مند، توانا اور جسمانی طور پر مضبوط ہوں۔ اس لیے اسلام عبادات کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم اور صحت کے حوالے سے بھی بنیادی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ دیکھیں، اسلام ہمیں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ کے بارے میں ہی نہیں بتاتا، اسلام ہمیں پوری زندگی کا ایک اسکیجول دیتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب عبادات کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ انسان کے جسم اور صحت کے حوالے سے بھی ہمیں اسلام ایک بنیادی تعلیمات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رہنمائی اور سربراہی کے لیے صحت اور علم کو فوقیت دیتے ہوئے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ۔ اس کی ہیڈنگ ہم بنائیں گے ارشاد باری تعالیٰ بنا لیں، یا ہم لکھ لیں گے قرآن کی روشنی میں۔ اور اللہ نے اسے علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم میں اور اس کے جسم میں وسعت عطا فرمائی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس صحت مند انسان اور صحت مند دماغ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے بہت بڑا انعام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک انسان صحت مند نہیں ہوگا وہ زندگی میں کوئی بھی انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور صحت مند دماغ، صحت مند جسم، اگر ہم اپنے جسم کی طرف دیکھیں تو اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پلکیں دی ہیں چھوٹی سی ہیں، دیکھیں اس کو جھپکائے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اگر وہ ہمارے نہ ہو تو ہم آنکھ نہیں جھپک سکتے۔ اسی کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ جو اپنے جسم کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند جسم دیے ہیں، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، جو جتنی بھی صحت جو ہماری جسم کے اوپر چیزیں، تو ہمارا اس کے بدلے میں ہماری طرف سے کیا بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور ان نعمتوں کی قدر کرنا۔ اور یہ ہمارا سب سے اولین فرض ہے، سب سے اہم فریضہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی 2 نعمتیں ایسی ہیں۔ اب ہمارے پاس 2 احادیث آ رہی ہیں، اور اب جب احادیث لکھتے ہیں تو ہم لکھیں گے حدیث کی روشنی میں، ہماری ہیڈنگ بنے گی 2 حدیث کی روشنی میں، کیونکہ ہمارے پاس 2 احادیث ہیں تو ہم لکھیں گے احادیث کی روشنی میں۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ اب وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ صحت اور فراغت۔ ایک صحت اور فراغت، یعنی کہ انسان اپنے کام کاج سے، اپنے اسکول سے، اپنے گھر کے کام سے جب فارغ ہو جاتا ہے تو اس وقت کو ہم کہتے ہیں فراغت۔ تو یہ جو دونوں نعمتیں ہیں، اس کی قدر انسان کو بہت کم ہوتی ہے۔ اسلام میں انسان کی جسمانی صحت کی اہمیت اس قدر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پر مضبوط اور توانا شخص کو صحت مند کمزور شخص سے بہتر قرار دیا ہے۔ اب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ہمیں اسلام بھی بتا رہا ہے کہ جو صحت مند اور مضبوط انسان ہے وہ کمزور انسان سے کہیں بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ دوسری ارشاد، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ۔ اب ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ طاقتور ہونا، ٹھیک ہے، کمزور ہے، اس لیے اپنے اوپر کمزوری کو حاوی کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ہمیشہ صحت مند رہیں، اور صحت مند رہنے کے جو اصول ہیں ہم ان کو۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس انسانی صحت کی اسی اہمیت کی وجہ سے اسلامی تعلیمات میں انسان کو ورزش کی تلقین ملتی ہے۔ اب اکارڈنگ ٹو اسلامی تعلیمات کے سے بھی ہمیں کس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے؟ ورزش کا، کیونکہ ورزش ایک ایسا عمل ہے جس سے انسانی جسم صحت مند رہتا ہے۔ ورزش سے انسانی جسم صحت مند رہتا ہے۔ ورزش کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اس میں کھیل کود آ رہے ہیں، چنانچہ اسلام نے ایسے تمام کھیلوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اسلامی جو سارے کھیل تھے اسلام میں، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس سے انسانی جسم صحت مند رہتا ہے، اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کھیلوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ کو پتہ ہے جو پہلے جو ہمارے پاس جو کھیل ہوتے تھے ان میں تو گھڑ سواری ہوتا ہے، گھڑ سواری، یعنی کہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر آپ نے سواری کرنی ہے۔ دوسری آپ کی نیزہ بازی وہ بھی ہوتی ہے جو گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر آپ نیزہ چلاتے ہو، اور اس کی جو لمٹ ہوتی ہے وہاں تک آپ نے اس کو پہنچانا ہوتا ہے۔ تیر اندازی ہے، تیر کے ساتھ آپ پہلی جنگوں میں یہی چیزیں کام آتی تھی، اس لیے جو انسان کے کھیل کود میں بھی یہی چیزیں شامل تھیں۔ دوڑ ہو گیا، کشتی، آپ جس کو آپ باکسنگ آج کل کے دور میں کہتے ہیں، اور تیراکی یعنی پانی میں تیرنا، اپنے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنا۔ دور حاضر میں کھیلوں کی
سرگرمی میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ اب دور حاضر میں ایسی کھیلوں کے تو اتنا نہیں اہمیت دیتی، لیکن دوسری جو آج کل کی جو کھیل ہیں ان میں ہاکی آ جاتا ہے، ہمارے پاس فٹ بال آ جاتی ہے، کرکٹ، والی بال، یعنی کہ یہ ایسی کھیل ہیں جو انسان اگر اپنی زندگی میں شامل کر لے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے جسم پر بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہ جو کھیل ہیں آج کل کی نوجوان نسل میں یہ کافی مقبول ہیں۔ یہ تمام کھیل جسمانی ریاضت میں شمار ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ سارے جو کھیل ہیں وہ انسان کی ورزش میں شمار ہوئے ہیں، ان کا شمار انسان کی ورزش میں ہو رہا ہے، جس سے انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت بہتر رہتی ہے۔ یعنی کہ اگر انسان ایکسرسائز بھی کرے، ورزش بھی کرے اور ساتھ ساتھ ان کھیلوں میں حصہ لے تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا کہ اس کے اثرات جو ہوں گے ہمارے جسم اور ہماری صحت پر اس کے بہترین اثرات مرتب ہوں گے۔ باقی انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ اس میں سے اس کو آپ لانگ کویسچن کے طور پر آپ اس کو یاد کریں گے جو میں نے آج کو پڑھایا ہے، اور کل میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کے شارٹ کویسچنس اور ریڈنگ کویسچنس بھی شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔